رہے ہیں، اور ساتھ ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے یہ جمعۃ المبارک جو آ رہا ہے، اس جمعۃ المبارک کو یوم جنت البقیع منایا جائے انشاءاللہ۔ جنت البقیع وہ مقدس قبرستان ہے جو ہزاروں صحابہ کا مدفن ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم پھوپھیاں، اہل بیت اطہار کے مقدس افراد، خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صالحین کثیر تعداد میں اس میں جلوگر ہوئے۔ نجدی حکومت نے 8 شوال کو اس پہ حملہ کر کے آج سے تقریباً 85 سال پہلے ان مزارات کو مسمار کیا۔ وہ قبر جس پہ پاؤں رکھنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو وہاں بلڈوزر چڑھائے گئے اور مزارات کو منہدم کیا گیا۔ اس واسطے وہ 8 شوال کا جو سانحہ گزرا ہے، اس کے بعد حالات حاضرہ میں اور ہر سال کے لیے ہم سے یہ ہمارا دین تقاضا کرتا ہے کہ ہم جنت البقیع کے حق میں آواز بلند کریں، اور حکومت آل سعود اگر دوبارہ میں تعمیر نہیں کر سکتی، وہ پابندیاں اٹھا دے، اہل حق پھر ان مزارات کو خود تعمیر کر لیں گے، جو کہ ایک شعار ہے قیامت تک کے حق پرستوں کے لیے۔ وہاں تقدس پامال کیا جا رہا ہے کہ شرطے اور متوع جوتے پہن کر ان قبروں کے اندر گھومتے پھر رہے ہیں، ان قبروں کے اوپر۔ اس واسطے اس عظیم جنت البقیع کی یاد میں اور اس کے تقدس کی بحالی کی خاطر آواز بلند کرنے کے لیے ہم نے ملک بھر کے خطباء سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ آنے والا جمعہ جنت البقیع کے موضوع پر پڑھائیں، جس میں جنت البقیع کے فضائل بیان کریں، اور پھر مطالبہ کریں سعودی حکومت سے کہ وہ اس قبرستان کے تقدس کو بحال کرے اور مزارات کی سر نو تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کو، جو قاتل تھا کئی پاکستانیوں کا، اسے راتوں رات رہا کیا گیا۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر اب بہت سی باتیں لکھتی ہیں کہ میری رہائی کے عوض کتنے پیسے دیے گئے، اہل خانہ نہیں مانتے تھے، اور کیسے ان کو مجبور کیا گیا، اور کس کس نے اس سلسلہ میں سوداگری کی۔ کل کے نواب وقت کے اداریہ کے اندر بھی ان تمام مجرموں کے نام لکھے ہوئے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستانیوں کے اس مقدس خون کی سوداگری کی، جن لوگوں نے پاکستان کی سلطنت کے استقلال اور استحکام کو نقصان پہنچایا، کیا ان کا تعلق ڈائریکٹ حکومت سے ہو یا حکومتی اداروں سے ہو، فوراً ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور ریمنڈ ڈیوس کہ ان الفاظ کا جو اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیے، جو اخبارات میں چھپ چکے ہیں، جو لوگ جن کے نام آ چکے ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ جواب آنا چاہیے کہ انہوں نے ایسی سوداگری کیوں کی، اور پاکستان کے تقدس کو اور وہ خون جو کعبے سے مقدس ہے، اس کے پیسے انہوں نے کس انداز میں اور کیوں وصول کیے۔ اور ایک مجرم کو جو بالاتفاق ایک بہت بڑا سورما تھا اور خونخوار بھیڑیا تھا اور جاسوس تھا، اس کو کس لیے رہا کیا گیا۔ ان تمام باتوں کا جواب حکومت وقت کو دینا پڑے گا، جس کا ہم ان سے ہر فورم پر بھرپور مطالبہ کریں گے۔ اس میں پاکستان کے جو جتنے بھی دفاعی امور ہیں،
اور پاکستان کے اندر جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کا راستہ ہے، اس راستے کے لیے اہل سنت و جماعت کا اتحاد ازہر لازم ہے کہ تمام اہل سنت متحد ہو کر اپنے اس عزم، اس موقف اور اپنی زندگی کے اس مقصد کو اجاگر کریں کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی یہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا مقصد ہے۔ 70 سال اس کو گزر گئے اور ابھی تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ 70 سال کے اندر ہمارے جن اکابرین نے اس سلسلہ میں محنت کی، ان کا کردار روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جس طرح یہ دین کے علوم کے لحاظ سے ہمارے اکابر کی کوششیں ہیں، ایسے ہی دین کے حدود کی حفاظت کے لحاظ سے ہمارے اکابر کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج ہم ان کے مقدس ناموں کو اس افتتاحی تقریب میں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے بلندی درجات کی دعا بھی کرتے ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، امام العلماء حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سر العزیز، قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز، صدر جمعیت علماء پاکستان مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار خان نیازی قدس سر العزیز، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد قادری رضوی رحمہ اللہ تعالی، غزالی زمان حضرت علامہ احمد سعید شاہ صاحب